قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء کے اندر آپ حضرات جانتے ہیں کہ خواتین سے متعلق بہت سارے احکام مذکور ہوئے ہیں. ان سارے احکامات سے مقصود عورتوں پر ہونے والے وہ مظالم جو زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتے تھے، اسلام سے پہلے ہوا کرتے تھے، ان کا خاتمہ ہے. اسلام نے آ کر عورت کو عزت بخشی ہے. چنانچہ خواتین کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید ان کا کوئی درجہ کم ہوا ہے، بلکہ یہ ایک دنیا کا نظام ہے کہ کسی ایک کو تو سربراہ بننا ہی تھا، تو اس میں مرد کے اندر اہلیت زیادہ تھی، اس لیے مرد کو سربراہ بنایا گیا. وگرنہ حقوق کے اعتبار سے دونوں میں کسی طرح کا کوئی فرق اسلام نے نہیں رکھا. سورہ بقرہ کے اندر اس بات کی تفصیل گزر چکی ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے بھی مردوں کے ذمہ ویسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں کے ذمہ حقوق ہیں. حقوق کے اعتبار سے کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت عطا فرمائی ہے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے. اور اسی طرح جو آیت زیر درس ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حکمران بنایا ہے، اس کے فوائد بھی سارے عورتوں کو ہی پہنچتے ہیں. انشاءاللہ اس پر بھی تھوڑی سی تفصیل عرض کی جائے گی. لیکن یہاں پر یہ بات عرض کرنی ہے کہ جس وقت ہم حکمران کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں اپنے دور کے حکمرانوں کی تصویر آتی ہے کہ ان کے علیحدہ حقوق ہیں، عوام کے لیے کوئی حقوق نہیں ہیں، اور پوری کی پوری قوم کا سرمایہ چٹ کر جائیں اپنی ضرورت اور عیاشی پوری کرنے کے لیے تو ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. اسلام کے اندر حکمران کا بھی یہ تصور نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے امیر القوم خادمہم، کہ قوم کا سربراہ در حقیقت قوم کا خادم ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ وہ سارا کا سارا مال ہڑپ کر جائے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے متاحتوں کے حقوق کی حفاظت کرے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زمانہ ہمارے سامنے نمونہ ہے، اور آپ کے خلفائے راشدین کا پورا زمانہ ہمارے سامنے نمونہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام آدمی کے حقوق میں ذرہ بر کوئی فرق نہیں تھا. اسی طرح باقی خلفاء کے حالات ہیں. اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں پابند بھی کیا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، کہ خواتین کے ساتھ عمدہ طریقے سے زندگی گزارو، احسن طریق سے زندگی گزارو، کسی طرح کی جسمانی ذہنی اذیت میں ان کو مبتلا نہ کرو. اور اسی طرح فرمایا عن تراض منہما وتشاور، کہ حکمران ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم ان پر کسی طرح کی ٹھونس بازی کرو، بلکہ سارے معاملات ان کی رضامندی سے اور ان کی مشاورت کے ساتھ ترتیب دیا کرو. بس فرق یہ ہے کہ فیصلے کی اتھارٹی تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، فیصلے کی اتھارٹی عورت کے ہاتھ میں نہ ہو. صرف اتنا سا فرق شریعت ہم سے چاہتی ہے کہ مشاورت ہو، آپس میں رضامندی سے معاملات ترتیب دیے جائیں، اور جہاں کہیں رائے کا فرق آ جائے تو فیصلے کا حق مرد کے پاس ہونا چاہیے. تو جب تک یہ فیصلے کا حق مردوں کے پاس رہے گا تو خیر دنیا میں رہے گی. جس وقت یہ حق منتقل ہو جائے گا خواتین کی طرف تو بس اسی دن سے تباہی شروع ہو جائے گی.
تو یہ شریعت ہم سے چاہتی ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ الفاظ میں تھوڑا سا غور کریں، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حکمران بنایا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اس وجہ سے کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو یہاں پر بڑے ہی مختصر لفظوں میں یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کو عورتوں پر فضیلت کے لفظ کی بجائے بعض کے لفظ کا استعمال کیا ہے کہ تمہارے ہی ایک حصے کو دوسرے حصے پر فضیلت دی ہے۔ تو اشارہ اس طرف ہے کہ عورت اور مرد در حقیقت آپس میں ایک ہی چیز ہیں، ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے جسم کے اعضاء میں سر کا اپنا مقام ہے، ہاتھ کا اپنا مقام ہے۔ اب سر کا مقام زیادہ ہونے سے ہاتھ کی نافعیت اور اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کم نہیں پڑتی، اور نہ ہی کبھی ہاتھ کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ سر کو مجھ پر فضیلت کیوں ہے، اس فضیلت کی وجہ سے میرے درجے میں کمی واقع ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دل کی جو حیثیت ہے ظاہر ہے کہ وہ معدے کی حیثیت نہیں ہے، دل کی اپنی اہمیت ہے، معدے کی اپنی اہمیت ہے۔ تو دل کی فضیلت کی وجہ سے معدے کی اہمیت، اس کی صحت اور اس کی فضیلت اور اس کی افادیت نافعیت متاثر نہیں ہوتی۔ تو مرد اور عورت بھی در حقیقت یکجان ہیں، یہ کوئی علیحدہ علیحدہ چیزیں، علیحدہ علیحدہ جنسیں نہیں ہے۔ تو تمہیں جیسے ایک جسم کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر فضیلت دی ہے، تو تم بھی ایک دوسرے کا بعض ہو، تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ایک جز کو دوسرے جز پر فضیلت دی ہے۔ چنانچہ اس سے تمہیں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اور پریشانی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ یہ ایک تو اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یہ تو غیر اختیاری ہے، اس میں بندے کے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے۔ جس کو مرد بنا دیا اس کو سربراہی بھی دے دی، اور جس کو عورت بنایا اس کو وزیر بنایا اور اس کے متحت بنایا، اور مرد کو پابند کیا کہ وہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اور دوسری چیز اختیاری ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے بھی مردوں کو فضیلت عطا کی ہے کہ وہ اپنے مال ان پر خرچ کرتے ہیں۔ اور مال ظاہر ہے جو خرچ کر رہا ہے وہ محنت کرتا ہے، کماتا ہے، لاتا ہے، اور لا کر مال ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے، تو اس کا حق ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے اور اس کی ضرورت اور اس کا خیال رکھا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ پھر آگے عورتوں کی تعریف بیان کی ہے، اور یہاں پر یہ پورا طرز اللہ تعالیٰ کا صرف اتنا نہیں ہے کہ حکم دے دیا، چونکہ یہ خدشہ تھا کہ عورتوں کے ذہنوں میں ذرہ بر کوئی امکان پیدا ہو سکتا ہے اس خیال کا کہ ہمیں کم درجہ دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ وجوہات بھی بیان کی ہیں اور ساتھ ترغیب بھی دی ہے، اور فرمایا کہ نیک خواتین وہ ہیں جو اطاعت کرتی ہیں، جو اطاعت گزار ہیں، اور اسی طرح شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں اس چیز کے ساتھ جس کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اللہ کی حفاظت کے ساتھ۔ چونکہ عدم موجودگی میں مال کی، جان کی، عزت آبرو کی، بچوں کی، گھر کی، ہر چیز کی حفاظت عورت کی ذمہ داری ہے، اور یہ ایک مشکل عمل ہے، تو اس لیے بما حفظ اللہ کا لفظ کا اضافہ فرمایا کہ یہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے تعاون کے ساتھ ہے، تو اللہ سے مدد مانگ کر ہر چیز کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ اور احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو وہ تمہارا دل خوش کر دے، اور اگر تم اس کو حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور عدم موجودگی میں حفاظت کرے، تو یہ خاتون بہترین خاتون ہے۔
اور پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تابع دار عورت شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو اس کے لیے پرندے ہوا میں اور مچھلیاں دریاؤں میں، فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ صرف شوہر کی اطاعت پر کتنی مخلوقات ہیں جو اس کے لیے استغفار میں لگ جاتی ہیں۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو آخرت کے اعتبار سے بھی اس میں اس کے لیے بھلائی رکھی ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی اس میں اس کے لیے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ اور اگر یہ ذمہ داری کمانے کی ان کے سر ڈال جاتی تو اس کے تو تصور سے ہی انسان کو خوف آتا ہے کہ گلیوں میں، بازاروں میں محنت مزدوری کرتی خواتین پھرتی تو کتنا بڑا فساد برپا ہوتا۔ پھر خواتین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو آزار رکھے ہیں، حمل کا زمانہ ہے، بچے کی تربیت اور اس کو دودھ پلانے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں وہ کمائے گی یا بچے کی تربیت کرے گی یا اس کی دیکھ بھال کرے گی یا اپنی صحت کی حفاظت کرے گی؟ تو کتنے مسائل اس کے ساتھ وابستہ ہیں جو اللہ نے مردوں کے ساتھ ایسے مسائل وابستہ نہیں فرمائے۔ تو اس لیے جو اللہ کا نظام ہے وہی بہترین نظام ہے، اور اسی پر راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔